بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے طول عمر اور وسعت رزق کے 100 مجرب نسخے، جمع و ترتیب سید وسیع امام اور سید عابد حسین زیدی صاحب، با اہتمام پیغام وحدت اسلامی کراچی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا آخری حصہ پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ رزق اور عمر میں کمی کے اسباب۔ سبب نمبر 1 رشتہ داروں سے بدسلوکی، سبب نمبر 2 والدین کی نافرمانی، سبب نمبر 3 اچھے کاموں کو ترک کرنا، سبب نمبر 4 قطع رحمی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جو گناہ جلد موت کا سبب بنتا ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ سبب نمبر 5 غصہ کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص غصے کی رو میں بہہ جاتا ہے اور خود پر قابو نہیں رکھتا ہے اس کی جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ سبب نمبر 6 ظلم کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی زندگی کا رشتہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور وہی ظلم اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ظلم کی کئی اقسام ہیں۔ الف اپنی ذات پر ظلم، اللہ کی اطاعت میں سستی اور کاہلی کرنا، اچھے اخلاق اور نیک سلوک میں کوتاہی کرنا۔ بے اپنے گھر والوں پر ظلم، صحیح اسلامی خطوط پر ان کی تربیت نہ کرنا، ان کی بہتری اور اصلاح کی طرف توجہ نہ دینا، ان سے سختی اور ترچی سے پیش آنا، زندگی کے لوازمات فراہم کرنے میں تنگ دستی کا شکار رہنا۔ نمبر جیم قرابت داروں پر ظلم، تنگی اور مصیبتوں کے موقعوں پر ان کا ساتھ نہ دینا، احسان سے انہیں محروم رکھنا۔ دال معاشرے پر ظلم، لوگوں کے حقوق چھین لینا، ان کی عزت میں کمی کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کسی پر ظلم نہ کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ظلم آتی ہوئی نعمتوں کو پلٹا دیتا ہے، یعنی آتی ہوئی نعمت چلی جاتی ہے۔ سبب نمبر 7 فضول خرچی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فقر و تنگ دستی کا سبب فضول خرچی ہے، جسے میانہ روی نہ سوار پائے اسے اسراف فضول خرچی ہلاک کر دے گا۔ سبب نمبر 8 صبح کے وقت سوتے رہنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سونے سے انسان کے رزق کا ایک حصہ روک دیا جاتا ہے۔ سبب نمبر 9 گھر میں تلاوت قرآن کا نہ ہونا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی برکت کم ہو جاتی ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیاطین وہاں موجود رہتے ہیں۔ سبب نمبر 10 سستی و کاہلی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آدمی سستی کی وجہ سے سب کچھ کھو دیتا ہے، محرومیت کا ایک سبب سستی بھی ہے۔ سبب نمبر 11 امانتوں اور لوگوں سے لی ہوئی چیزوں کو واپس نہ کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب خیانتیں عام ہو جائیں گی تو برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ سبب نمبر 12 گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سبب نمبر 13 توبہ میں ٹال مٹول اور آج کل کرنا۔ توبہ سے رزق وسیع ہوتا ہے۔ جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رنج سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، جب تمہارے رزق میں تاخیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام جس کے رزق میں تاخیر ہو جائے اسے کثرت سے تکبیر اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جس کے رنج و غم بڑھ جائیں اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی یا حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میری زراعت خشک ہو گئی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے بارش کی کمی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے فقر و محتاجی بیان کی، فرمایا استغفار کرو۔ پانچویں نے
بے اولادی کا شکوہ کیا، آپ فرمایا استغفار کرو۔ غرض اسی طرح کئی آدمی آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے مختلف سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12۔ توبہ نزول رحمت کا باعث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ توبہ دل سے ندامت، زبان سے استغفار، اعضاء اور جوارح سے ترک گناہ، اور دل میں یہ قصد ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو شخص توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ توبہ کے بارے میں آج کل کرنے والوں کا کوئی دین نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص دل سے توبہ کرے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، اس کی توبہ قبول اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے مومن اور مومنہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبب نمبر 14، نماز واجب کو ترک کرنا۔ جو نماز کو سبک سمجھتا ہے، رسول خدا نے فرمایا جو اپنی نماز کو سبک سمجھتا ہو اور اس کی انجام دہی میں سستی کرتا ہو تو اللہ اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، جس میں سے 6 دنیا سے متعلق ہیں اور 3 جاکنی کے عالم سے اور 3 قبر سے اور 3 روز قیامت سے متعلق ہیں۔ جو دنیا سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، خدا بند عالم اس کی عمر کو کم کر دے گا۔ نمبر 2، اس کا رزق ختم کر دے گا۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے سے ختم کر دے گا۔ نمبر 4، جو بھی نیک کام کرے گا قبول نہ ہوگا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نمبر 5، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ 3 بلائیں جو موت کے وقت سے متعلق ہیں: نمبر 1، ذلت و خواری کی موت مرے گا۔ نمبر 2، بھوک کی حالت میں مرے گا۔ نمبر 3، پیاس کی حالت میں اس طرح مرے گا کہ اگر دنیا کی نہروں کو پی لے پھر بھی سیراب نہیں ہوگا۔ وہ 3 بلائیں جو قبر میں اس تک پہنچیں گی: نمبر 1، فرشتے کو اس پر مقرر کیا جائے گا کہ اسے فشار دے۔ نمبر 2، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر تاریک اور ہولناک ہوگی۔ قیامت سے متعلق 3 بلائیں یہ ہیں: نمبر 1، فرشتہ اسے حساب کے لیے اس طرح کھینچ رہا ہوگا کہ حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 2، اس کے حساب میں سختی ہوگی۔ نمبر 3، خداوند عالم اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور اسے پاکیزہ نہیں کرے گا اور اس کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ سبب نمبر 15، شراب خوری کرنا۔ سبب نمبر 16، زنا کرنا۔ سبب نمبر 17، سختی اور ترشی سے کام لینا۔ جو ملامت اور نرمی سے کام لیتا ہے وہ اپنے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ مولائے کائنات۔ سبب نمبر 18، لالچ سے کام لینا۔ لالچ کرنا فقر کا باعث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور فرمایا لالچ انسان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے، اس کے رزق کو زیادہ نہیں کرتا، اور فرمایا رزق تقسیم ہو چکا ہے اور لالچی محروم ہو چکا ہے۔ سبب نمبر 19، مسجد سے جلد نکلنا۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا۔ سبب نمبر 21، والدین کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنا۔ سبب نمبر 22، والدین کے حق میں دعا نہ کرنا۔ سبب نمبر 23، جنابت و احتلام کی حالت میں باتیں کرنا۔ سبب نمبر 24، حالات جنابت میں کھانا کھانا۔ سبب نمبر 25، کثرت سے سونا۔ سبب نمبر 26، برہنہ سونا۔ سبب نمبر 27، دسترخوان پر کھانوں کے ریزے اور ٹکڑوں کا احترام نہ کرنا۔ سبب نمبر 28، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا۔ سبب نمبر 29، ہر قسم کی لکڑی سے خلال کرنا۔ سبب نمبر 30، رات کو جھاڑو دینا۔ سبب نمبر 31، لکڑی کے جالے گھر سے صاف نہ کرنا۔ سبب نمبر 32، برتن دھوئے بغیر چھوڑ دینا۔ سبب نمبر 33، بدن پر کپڑے سینا۔ سبب نمبر 34، بدن کے کپڑے سے منہ خشک کرنا۔ سبب نمبر 35، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے کنگھی کرنا۔ سبب نمبر 36، بازار میں زیادہ دیر تک ٹھہرنا۔ سبب نمبر 37، بیہودہ فضول گفتگو اور فحش
مذاق کرنا سبب نمبر 38، کنجوسی کرنا سبب نمبر 39، ہرے بھرے درختوں کو بلا ضرورت کاٹنا سبب نمبر 40، لوگوں کو اپنی زبان یا عمل سے اذیت پہنچانا سبب نمبر 41، نامحرموں کو بری نگاہ سے دیکھنا سبب نمبر 42، گانا سننا اور گانا سبب نمبر 43، بلا ضرورت قرض لینا سبب نمبر 44 یعنی خدا کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا سبب نمبر 45، جھوٹ بولنا سبب نمبر 46، ہمسائیوں سے برا سلوک کرنا سبب نمبر 47، کھڑے ہو کر شلوار پہننا سبب نمبر 48، تدبیری اور مس پلاننگ سے کام لینا سبب نمبر 49، کفران نعمت کرنا سبب نمبر 50، چوری کرنا۔ اختتامیہ، انشاءاللہ تعالی ان نسخہ جات پر عمل کرنے کے بعد امید ہے کہ پروردگار عالم رزق اور عمر میں وسعت عطا کرے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہی حالت باقی رہے تو ملول نہ ہو اور اطمینان رکھیں کہ کیونکہ خدا کی طرف سے مومن کی بھلائی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم کے فیصلے میں مومن کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہوتی ہے۔ ازبغ ابن نباتہ ایک دن امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم فقر کی چادر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے رسول اقدس کی زبان سے سنا کہ خدا کی قسم اے علی، وادی کے نشیب میں پانی کے بہاؤ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تمہارے شیوں تک فقر پہنچنا ہے۔ رزق میں تنگی اور پریشانی دراصل مومن کے لیے رحمت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس مومن اور نیک شخص پر رحمت و انعام کی بارش کرنا چاہتا ہوں تو دنیاوی زندگی میں اس کے گناہوں کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ کبھی اس کی روزی میں سختی ہوتی ہے، کبھی جسمانی آزمائش یا قلبی اور ذہنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ سختیوں کی مدت کم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق پرست لوگ ہمیشہ سختیوں میں ہیں، لیکن ان سختیوں کی مدت مختصر اور اس کے بعد عافیت و اطمینان کی مدت طویل ہوگی۔ ایک اور مقام پر حضرت فرماتے ہیں خدا اپنے بندے سے جو سلوک کرے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، خواہ بندہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، راضی برضا رہنا ہی فرما برداری کی بنیاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن 40 دن تک ایک حالت میں رہ سکتا ہی نہیں، خدا ضرور اس کی نگہداشت فرمائے گا، یا جسم کو تکلیف ہوگی یا مال جاتا رہے گا، یا کوئی ایسا صدمہ ہوگا جس کا اجر دیا جا سکے۔ خدا کو آپ کا رونا بہت پسند ہے۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا مومن کے گناہوں کے سبب اس پر مصائب نازل ہوتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، خدا مومن کی آہیں، اس کی فریادیں اور دعائیں سننا چاہتا ہے تاکہ نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں میں کمی کرے اور قیامت کے لیے ذخیرہ ہو۔ دنیا میں رازق کی کمی آخرت کی ترقی کا باعث ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تو نہیں میرے بندے نہیں، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی دنیاوی پرخاش کی وجہ سے تجھے فقر نہیں دیا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اپنی عطا و بخشش کو زیادہ کر دوں۔ اب دیکھ میں نے اس دنیا کے بدلے تجھے کیا دیا ہے۔ اس کے بعد ثواب و عطا سے پردے ہٹ جائیں گے اور اس ثواب و عطا کو مومن دیکھے گا، پھر وہ عرض کرے گا کہ اس معاوضے کے بعد پروردگار میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دولت و صحت آزمائش ہے۔ پیغمبر اسلام سے روایت ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مومن بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دینی معاملات دولت مندی و خوشحالی و صحت جسمانی کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں ان لوگوں کو دولت، خوشحالی اور صحت عطا کر کے آزماتا ہوں اور وہ اپنے دینی معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ فقر و فاقہ اور بیماری کے بغیر دینی معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے دینی معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں۔
ایک بلند مرتبہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے حضور بندہ مومن کا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے جہاں وہ صرف ایک ہی صورت میں پہنچ سکتا ہے، یا جسم کی آزمائش ہوگی یا مالی نقصان ہوگا۔ کبھی مال کی زیادتی دینی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کچھ مومن ایسے بھی ہیں جو بہت تنگ دست ہیں، اگر انہیں مالداری کی طرف موڑ دوں تو خود ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ کچھ ایسے مومنین ہیں جو دولت مند ہیں، اگر انہیں غریب کر دوں تو ان کے ایمان کے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ میرا بندہ مومن جب مجھ سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کرتا ہے اور میں اسے پورا نہیں کرتا تو جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہوں۔ نسخہ نجات۔ ایک شخص حضرت رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے دوست رکھے، مخلوق خدا مجھ سے محبت کرے، اللہ میرے مال میں برکت دے، میرا جسم تندرست رہے، میری عمر طولانی ہو اور مجھے آپ کے ساتھ محشور کیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ 6 صفات وہ ہیں جنہیں اور صرف 6 صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے تو خوف خدا اور تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو کہ مخلوق خدا تم سے محبت کرے تو تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ان کے پاس رہنے دو، اس کے حصول کی خواہش نہ کرو۔ نمبر 3، اگر تم چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر تندرست رہو تو صدقہ دیا کرو۔ نمبر 4، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 5، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی پر کاربند رہو۔ نمبر 6، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرے ساتھ محشور کیا جائے تو خداوند عالم واحد و قہار کے حضور طولانی سجدے کیا کرو۔ نبی اکرم نے فرمایا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو جد و جہد کرو، اے 30 سال والو زندگانی تمہیں دھوکہ نہ دے، اے 40 سال والو تم اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا تیاری کی، اے 50 سال والو تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے، اے 60 سال والو اب یہ ایسی کھیتی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اے 70 سال والو تمہیں پکارا گیا ہے بس تم لبیک کہو، اے 80 سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ اس کے بعد وہ منادی آتی ہے، اگر رکوع کرنے والے بندے خضوع و خشوع کرنے والے لوگ، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے حیوانات نہ ہوتے تو تم پر ایک سخت عذاب نازل کیا جاتا ہے۔